شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، ساکنان بزم معرفت، سرمستانہ میں قدع ولایت، میری گفتگو کا مرکز محور قبلہ و کعبہ مقصد و مقصود، کعبہ مداف سخن وہ ذات ذی وقار ہے کہ جس کی ولایت کے بغیر نبیوں کی نبوت نہیں بچتی۔ مالک تمہیں سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے۔ میرے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ میں نبیوں کی مشکل کشا پہ لب کشائی کر سکوں، مگر جہاں تک معرفت ہے، جہاں تک ظرف ہے، بقدر معرفت بقدر استعداد عقل و عرفان کوشش کروں گا اپنی کم علمی کے مکمل اعتراف کے ساتھ اور باب مدینۃ العلم سے ملنے والی خیرات پر مکمل اعتماد کے ساتھ جب تک آپ کے سامنے محو گفتگو ہوں، میری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف نالین علی مرتضیٰ سے اڑتی ہوئی طاہر گرد سے تیمم کرتا ہوا کعبہ مودت کی طرف سجدے کرے۔ میں نے عنوان گفتگو کی خاطر اللہ کی پاک کتاب، لا ریب کتاب، بے عیب کتاب، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں ارشاد خداوند ہو رہا ہے فَسَجَدَ لِلْمَلَائِکَاتِ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تمام فرشتوں نے سجدہ کر دیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ میں نے اسی آیت کو ساتھ لینے کے لیے اس سے پچھلی آیت کو ساتھ ملاتا ہوں۔ خدا کہہ رہے اے میرے فرشتوں، جب میں آدم کو درست کر لوں، اس میں اپنی تھوڑی سی روح پھونک دوں، پھر تم نے اسے سجدہ کر دینا ہے۔ اس سے پہلے سجدہ نہیں کرنا، سجدہ کرنا ہے کب؟ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں۔ آج تک ہمیں مولانا صاحب نے اسی بھلبھلائیے سے نہیں نکلنے دیا۔ وہ کہتے ہیں سجدہ بھی آدم کو ہوا ہے، انکار بھی آدم کو ہوا ہے، سجدہ بھی آدم کو ہوا ہے، انکار بھی آدم کو ہوا ہے۔ قرآن کہتے ہیں نہ سجدہ آدم کو ہوا ہے نہ انکار آدم کو ہوا ہے، سجدہ بھی اس روح کو ہوا ہے، انکار بھی اس روح کا ہوا ہے۔ کیا کہ پتہ تو کرو یہ روح ہے کیا؟ قرآن کہتا ہے کل روح من امر ربی، کل روح من امر ربی، ہر روح اللہ کا امر ہے، ہر روح اللہ کا امر ہے۔ اس کا مطلب ہے جو ایک امر کا انکار کرے وہ شیطان کہلاتا ہے، اور جو پورے اولے امر کا انکار کرے اب وہ شیطان کہلاتا ہے۔ اس بچے نے اکیلے اتنا بلند لگائے، آپ نے مل کے آہستہ پڑھا ہے جب علی کا نام آئے تو یہ سمجھ کے لیا کریں کہ یہ علی ہے، یہ وہ علی ہے جس نے ہمیں فقط دنیا میں نہیں آخرت میں بچانا ہے، جو قبر میں بھی ساتھ ہوگا، جو حشر میں بھی ساتھ ہوگا، جو محشر میں بھی ساتھ ہوگا۔ ایک بندہ آیا علی ابن ابی طالب کے پاس، اس نے کہا یا علی دنیا میں ہمیں بنتی ہے مشکل، ہم آپ کو پکارتے ہیں، یا علی آپ ہماری مشکل کشائی کر دیتے ہیں، یا علی اگر قیامت والے دن ہم پہ مشکل بن جائے ہم آپ کو پکاریں، یا علی وہاں بھی ہماری مدد کریں گے، یا علی وہاں بھی ہماری مدد کریں گے؟ علی نے فرمایا بالکل وہاں بھی مدد کروں گا۔ اس نے کہا اچھا یا علی پھر آپ کو ڈھونڈیں گے کہاں پہ؟ آپ مشرق میں ہوں گے، آپ مغرب میں ہوں گے، آپ شمال میں ہوں گے، آپ جنوب میں ہوں گے، آپ تخت میں ہوں گے، آپ تاج میں ہوں گے۔ علی نے فرمایا ڈھونڈنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، جہاں اعمال تلنے ہیں وہ ترازو علی کے ہاتھ میں ہونا ہے۔ ڈھونڈنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، جہاں اعمال تلنے ہیں وہ ترازو ہی علی کے ہاتھ میں ہونا ہے۔ بندہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا اچھا یا علی اگر ترازو آپ کے ہاتھ میں ہونا ہے، یا علی پھر آپ کا تو عدل مشہور ہے، یا علی اگر قیامت
قیامت والے دن آپ کے کسی ماننے والے کے گناہ زیادہ ہو گئے اور نیکیاں کم ہو گئی، یا علی وہاں پہ عدل کریں گے یا اپنی محبت دیکھیں گے؟ علی نے فرمایا اپنے عقیدے ٹھیک رکھنا، اپنے عقیدے ٹھیک رکھنا، باقی رہ گئی تمہارے اعمال کی بات۔ اگر تمہاری نیکیاں کم ہو گئی، گناہ زیادہ ہو گئے، تو میں علی ابن ابی طالب فرشتے سے کہوں گا ایک پلے میں ان کے گناہ رکھ دے، دوسرے پلے میں میری ولایت رکھ دے، ایک پلے میں ان کے گناہ رکھ دے، دوسرے پلے میں میری ولایت رکھ دے، پھر میں علی ابن ابی طالب دیکھوں گا تمہیں تمہارے گناہ جہنم لے کے جاتے ہیں یا میری ولایت جنت لے کے آتے ہیں۔ پھر میں دیکھوں گا تمہیں تمہارے گناہ جہنم لے کے جاتے ہیں یا میری ولایت جنت۔ جب علی آئے تو بلند پڑھا کریں، خدا کہہ رہا ہے جب اس میں اپنے روح پھونک، پھر کیا کرنا ہے؟ سجدہ کرنا۔ اس سے پہلے سجدہ نہیں کرنا۔ خدا نے بھی آیت ہے، خدا نے کہا فسجد للملائکۃ کلہم اجمعین، تمام فرشتوں نے سجدہ کر دیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ استکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا، یہ تھا ہی کافروں میں سے۔ اس نے تکبر کیا، یہ تھا ہی کافروں میں سے۔ خدا نے اگلی آیت میں کہا، خدا نے کہا فخر نکل جا میرے دربار سے، قیامت تک کے دن تجھ پہ میری لعنت ہے۔ خدا کہہ رہا ہے، قرآن ہے، قرآن سے باہر جا ہی نہیں رہا، خدا کہہ رہا ہے نکل جا میرے دربار سے، قیامت تک تجھ پہ میری لعنت ہے۔ یہ سب سے پہلے لعنت کرنے والی توحید ہے۔ آج ہم کے اعتراض ہوتا ہے جی لعنت کرتے تبرک کرتے، یہ سب سے پہلے خدا نے لعنت کس پہ؟ حجت کے منکر پر، حجت کے منکر پر، اور آسان کر دیتا چھوٹی حجت کے منکر پر۔ خدا نے کہا فخر نکل جا، قیامت تک تجھ پہ میری لعنت ہے۔ چلو آؤ 218 کا شیعہ سنی کا مجمع مل کے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ میرے اللہ تو نے قرآن میں اپنی صفات کا اظہار کیا ہے، میرے اللہ تو نے کہا ہے بندہ غلطی کرے مجھ سے معافی مانگے میں معاف کر دیتا ہوں۔ میرے اللہ یہ تیرے سجدے کا انکار تو نہیں کر رہا، میرے اللہ تیرے سجدے کا انکار تو نہیں کر رہا نا، یہ تو روح کے سجدے کا انکار کر رہا ہے، یہ تو عمر کے سجدے کا انکار کر رہا ہے۔ میرے اللہ تجھے تو سجدہ کر رہا ہے، میرے اللہ ایک لمحے میں کہہ دیا نکل جا میرے دربار سے، قیامت تک کے لیے تجھ پہ میری لعنت ہے۔ میرے اللہ اس کی کسی عبادت کا، کسی سجدے کا اسے اجر نہیں دے گا۔ خدا نے کہا جاہل نہ بن، آج پہلا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ خدا نے کہا جاہل نہ بن، آج پہلا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ جو قانون آج بنے گا یہی قانون قیامت تک چلے گا۔ اگر آج اسے معاف کر دیا، کل کو بڑے بڑے میری حجت کے منکر، بڑے بڑے میری حجت کے منکر میرے دروازے پہ معافی کو کہے چلے کے آ جائیں گے، کہیں گے میرے اللہ تو نے ابلیس کو بھی معاف کر دیا تھا، ہمیں بھی معاف کر دے، اسے بھی معاف کر دیا تھا، ہمیں بھی معاف کر دے۔ خدا نے کہا اس کے گلے میں لعنت کے توق بنا کے میں زمانے کو بتا رہا ہوں، جب میں صفی اللہ کے منکر معاف نہیں کرتا، میں علی ولی اللہ کے منکر کیسے معاف کرتا؟ علی ولی اللہ، نعرہ ولایت علی ولی اللہ، نعرہ حیدری، آواز بلند سالوان، اللہم صلی علی محمد۔ جب میں صفی اللہ کے منکر کو محلہ نہیں دے رہا، کیا بات، کیا تو ولی اللہ کے منکر کو کیسے محلہ دے رہا؟ خدا نے کہا نکل میرے دربار، قیامت تک کے لیے تجھ پہ میری۔ خدا نے اگلی آیت کہی، توجہ میری طرح کیجئے، خدا نے اگلی آیت کہی، خدا نے کہا یا ابلیسو ما منع ان تسجد۔ توجہ میری طرح کیجئے سرکار، میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یا ابلیسو ما منع ان تسجد لما خلقت بیدی،
اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا اس سے سجدہ کرنے سے جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے؟ اپنے دونوں ہاتھ یا ابلیس بابا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا اس سے سجدہ کرنے سے جس سے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے؟ خدا نے کتنی بڑی سزا دے دی ہے یا رسول اللہ کے منکر کو واہ 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 یا رسول اللہ کہ یا رسول اللہ نہیں کہنا، قرآن میں یا ابلیس کہہ رہا ہے یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جس سے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے؟ جاؤ قاریان قرآن سے جا کے پوچھو، حافظان قرآن سے جا کے پوچھو، اللہ قرآن میں کہتا ہے میرا جسم ہی کوئی نہیں، اللہ تو کہتا ہے میرا جسم ہی کوئی نہیں ہے، اللہ تو کہتا ہے میرا بدن ہی کوئی نہیں، پھر اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جس سے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے؟ اس کا مطلب ہے اگر ہاتھ تھے پھر بازو بھی ہوں گے، اگر بازو تھے پھر سینہ بھی ہوگا، اگر سینہ تھا پھر جسم بھی ہوگا، اگر جسم تھا پھر انبیاء کو کیوں بھیجتا رہا، خود کیوں نہیں آ گیا انبیاء کا درجو کرواتا رہا؟ جاؤ مجھے ہاتھ والا اللہ دکھا کے یہودی ہو جاؤ، یا پھر ہم سے علی اللہ والے ہاتھ سن لو، اللہ والے ہاتھ کون سے ہیں؟ مجھے قسم ہے محمد کی نبوت کی، قسم ہے علی کی امامت کی، قسم ہے زہرا کی چادر کی، یہ توحید مشکوک ہو جاتی اگر کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کے علی ابن ابی طالب نے بولتے جب پوچھا گیا تھا وہ ہاتھ کون سے ہے کہ علی نے یوں ہاتھ بلند کیے، تو قسم ہے اس وحدہ لا شریک کی جس کے قبضہ قدرت میں علی کی امامت ہے، یہ ہے وہ ہاتھ جو اللہ کے حکم سے آدم کی مٹی قبیل کرتے ہیں۔ شاباش شاباش یہ ہے وہ ہاتھ جو حکم خدا سے بے شک بے شک آدم کی مٹی کھڑی کر۔ ہو سکتا ہے میں چلا جاؤں بعد میں کوئی بندہ کہے یہ اپنی طرف سے کہہ کے چلا جائے کہ علی اللہ کے ہاتھ ہے، میں اہل سنت کی 2 کتب کے حوالے سے پڑھنے لگا، اپنے اہل سنت بھائیوں کو، جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء، دوسری کتاب الفروق شبلی نعمانی کی، شبلی نعمانی کا پرانا ایڈیشن، نئے ایڈیشن میں نہیں، جو اب ایڈیشن آ رہے ہیں اس میں سے نکال دیا گیا واقعہ جو آج سے 15-20 سال پہلے کا ایڈیشن ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے۔ کیا کہ ایک شخص طواف کعبہ کر رہا، دوران طواف اس نے مستورات کی طرف دیکھا، اس کا دیکھنا تھا یا علی نے پیچھے سے اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا، پیچھے سے تھپڑ لگنا تھا، جو دوڑتا وہ خلیفہ وقت کے پاس آیا، اس نے کہا میں شکایت کروں گا، علی کے خلاف تحریک شروع ہو جائے گی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ علی عالم عبادت میں لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ اس نے آگے کہا اے خلیفہ وقت میں طواف کعبہ کر رہا تھا، دوران عبادت علی نے میرے چہرے پہ تھپڑ مارا، دوران عبادت علی نے میرے چہرے پہ تھپڑ مارا، دوران عبادت علی نے میرے چہرے پہ تھپڑ مارا۔ شبلی نعمانی بھی کہتا ہے کہ دوسرے خلیفہ وقت اٹھے، اس نے دوسری طرف تھپڑ مارا، دوسری طرف تھپڑ لگنا تھا، اس نے دونوں طرف ہاتھ رکھ کے پوچھا میں ایک ہی شکایت لے کے آیا تھا، تو نے کیوں مارا ہے؟ خلیفہ وقت کہتا ہے تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا ہے، اللہ کے ہاتھ نے مارا، واہ 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 اللہ کی آنکھ نے دیکھا ہے، عین اللہ نے دیکھا ہے، ید اللہ نے مارا، کیا تجھے اللہ کی آنکھ نے، اللہ خدا نے کہا یا ابلیس ما منع ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس کس نے منع کیا اس سے سجدہ کرنے سے جس سے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے؟ خدا نے کہا فخر نکل جا میرے دروازے سے، قیامت تک تجھ پہ میری، قرآن کہتا ہے یہ گیا نہیں، جو کھڑا ہے بارگاہ پروردگار میں، آواز پروردگار ہے، یہ ابلیس جاتا کیوں نہیں؟
انہیں کا پروردگار جو عبادت کی ہے اجر چاہیے، جو عبادت کی ہے اس کا اجر چاہیے۔ خدا نے کہا بتا کیا چاہیے؟ انہیں نے کہا میرے اللہ طاقت دے، مہلت دے، طاقت دے، مہلت دے۔ خدا نے کہا طاقت بھی دیتا ہوں، مہلت بھی دیتا ہوں، بتا کرے گا کیا؟ واہ واہ واہ، کرے گا کیا؟ اس طاقت کو، اس مہلت کو کرے گا کیا؟ اس نے جو دعویٰ کیا آج بھی قرآن میں ہے، بے شک انہیں نے کہا تو طاقت دے، مہلت دے، مقابلہ پورا کروں گا۔ اللہ نے کہا بتا کرے گا کیا؟ اس نے کہا میں بیٹھوں گا صراط مستقیم پر، میں بیٹھوں گا صراط مستقیم۔ آج تک خود نماز پڑھتا ہے، میں دلیل دیتا ہوں، یہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ بزرگ کہتے ہیں جی جب نماز پڑھو مصلی کھولا نہیں چھوڑنا چاہیے، تھوڑا بند کر دو۔ کیوں جی؟ ابلیس نماز پڑھتا ہے، اس کا مطلب نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، عید والے دن شیطان کا روزہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے حجت کا انکاری۔ نہ روزہ فائدہ دیتا ہے نہ نماز فائدہ دے رہے۔ بے شک بات سید، کیا بات ہے، کوئی فائدہ نہیں، حجت کا انکار، انکار حجت کا کوئی فائدہ نہیں۔ انہیں کہا بیٹھوں گا میں صراط، لوگ آئیں گے میں روکوں گا، پتہ کرو صراط مستقیم چیز کیا ہے؟ واہ واہ واہ، کیا بات، صراط مستقیم۔ کیونکہ جس نے دعویٰ کیا ہے اس نے روکنا ہے صراط مستقیم سے، پتہ تو ہونا چاہیے اس نے روکنا کس سے ہے؟ انہیں میں روکوں گا صراط مستقیم سے۔ ملا علی متقی قاری، اس کی کتاب ہے کنز الایمان، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کائنات کا سچا نبی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ سامنے سے ایک بندہ اٹھا، وہ کہا یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم چیز کیا ہے؟ رسول نے کوئی جواب نہیں دیا، بندہ بیٹھ گیا، اس نے پھر وہی سوال کیا یا رسول اللہ میں نے پوچھا ہے ما ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم چیز کیا ہے؟ 7 مرتبہ اس نے سوال کیا، 7 مرتبہ رسول نے کوئی جواب نہیں دیا، ابھی 8ویں مرتبہ اس نے سوال نہیں کیا، رسول نے پوچھا اب پوچھ تیرا سوال کیا ہے؟ اب پوچھ تیرا سوال کیا ہے؟ مسجد کے دروازے پہ علی ابن ابی طالب آ چکے تھے، وہ نے کہا یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم چیز کیا ہے؟ رسول نے فرمایا ھذا علی صراط مستقیم، ھذا علی صراط مستقیم، ھذا علی صراط مستقیم، یہ میرا بھائی علی صراط مستقیم ہے۔ اس نے کہا تھا میں صراط مستقیم سے روکوں گا، مجھے اس کی ذہانت کا پتہ چل گیا، یہ لا الہ سے نہیں روکتا، یہ علی ولی اللہ سے روکتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی السلام، ثانیہ، زندہ باد، یزیدیہ، مرد آباد، اہل بیت یار دشمنت اعلانت، بے شمار، علی ایک نعرہ حیدری، آواز بلند تر سلوات۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لا الہ سے نہیں روکتا، یہ جب بھی روکتا علی سے روکتا۔ چلو جملہ میں بند کر کے کہہ دیتا ہوں، جب بھی جہاں بھی کوئی بھی کیسے بھی علی سے روکے سمجھو اندر شیطان ہے۔ کیا بات، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، معصوم کا فرمان ہے۔ ایک بندہ آئی امام صادق کے پاس، کہا یا ابن زہرا، اللہم صلی علی محمد، ابن زہرا، یہ جب شیطان شکلیں بدل کے آتا ہے، جو معصوم ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے، وہ تو پہچان لیتا ہے کہ سامنے شیطان ہے، ہم گنہگار ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا، ہم کیسے پتہ کریں یہ سامنے والا شیطان ہے یا انسان ہے؟ یہ سامنے والا شیطان ہے یا انسان ہے؟ معصوم نے فرمایا اگر کبھی ایسا شک ہو جائے اور پتہ کرنا ہو کہ سامنے والا شیطان ہے یا انسان ہے تو پھر میرے دادا علی کے فضائل پڑھنا شروع کر دینا، میرے دادا علی کا ذکر شروع کر دینا، میرے دادا علی کا ذکر شروع کر دینا۔ اگر چہرے سنور جائے تو انسان ہے، بگڑ جائے تو شیطان۔ شاباش شاباش، حیدری، حیدری، آواز بلند سلوات۔ اللہم صلی علی
علی پہ شک نہیں کرنا. علی کے بغیر نبیوں کا گزارا نہیں. بے شک سید. علی وہ راز عظیم ہے واہ واہ. کہ جس راز کی خاطر اللہ نے مصطفیٰ سے کہا تھا اگر نہ پہنچایا بے شک بے شک. ہاں ہاں ہاں. کچھ بھی نہیں کیا. جس علی کی ولایت مصطفیٰ کی نبوت بچاتی ہے. بے شک. ہماری عبادتیں بھی اسی علی کی وجہ سے ہیں. اس علی کے بغیر گزارا نہیں. جیسے تیسے ہو زندگی گزارنا. علی پر شک نہیں کرنا. قبر کی کال کوٹھڑی میں پتہ چلے گا ولایت علی کی قیمت کیا ہے. بے شک. اسی ولایت کو بچاتے بچاتے بیٹی نے بڑے پتھر کھائے.